ہے. اب اس سے اگلے لفظ میں انہوں نے لکھا ہے تو مجھ سے میرے بے منزلہ میرے فرزند کے ہے. بے منزلہ کا لفظ استعمال کیا ہے. آگے کیا لکھتے ہیں؟ تو مجھ سے بے منزلہ اس انتہائی قرب کے ہے جس کو دنیا نہیں جانتی. اب آپ کو بھی پتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ لفظ استعمال کیا بے منزلہ کا. کس کے ساتھ؟ حضرت علی علیہ السلام کو کہا تھا کہ تم بے منزلہ ہارون ہو. کیا آپ اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ سے یہ لیتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام بن گئے ہیں؟ نہیں. آپ ان سے اور ادھر بھی قربت کا ذکر ہے. انہوں نے کہا کہ میری اس حدیث میں بھی یہ بے منزلہ کے لفظ استعمال کیے ہیں کہ جو نسبت موسیٰ اور ہارون کی ہے، اے علی میری اور تیری وہی ہے، بے منزلہ تھی وہی ہیں ہم. تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ چیز فزیکل سینس میں یا حقیقی سینس میں لی جائے گی، بلکہ یہ لفظ جو ہے یہ لفظ استعارے کے طور پہ ہے. اور یہ بڑھ کے الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں یہ عیسائیوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کیے ہیں کہ آپ انہی الفاظ کو حقیقی میں مبنی کر کے آپ نے خدا کا بیٹا بھی بنا لیا اور ان کو خدا بھی بنا لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. اب دیکھیں جیسے فیلکن بھائی نے بات کی تھی کہ بات تو صرف اتنی سی تھی کہ آپ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ان کا دعویٰ ہے، ان کا ایسا کوئی دعویٰ نہیں نکلا. دیکھیں ٹو بی ویری ایک انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی، آپ مانے نہ مانے اعظم مسیح موعود کو، لیکن ادھر کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے کہ میں روحانی بیٹا ہوں یا میں استعارے کے طور پر کوئی بات نہیں. آپ نے دے دیں ان کو، کوئی بات نہیں، دے دیں. نہیں میں نے کہا ویسے بتا دوں کہ ٹوٹل 5 منٹس ان کوئی بات نہیں، مہمان کبھی کبھی آتے ہیں ہمارے پاس. یہ ہاں اب اس چیز کو آپ نے جتنا آپ بے شک نہ سمجھے، جیسے فیلکن بھائی نے کہا نا کہ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ اس الہام کو خدا کا الہام سمجھیں. خدا تعالیٰ کے کلام کو جو نہیں مانتے وہ اس کو کبھی بھی خدا کا کلام نہیں سمجھتے. اگر وہ خدا کا کلام سمجھے تو وہ ایمان لے ہیں. اس لیے ہمیں تو یہ کوئی اعتراض نہیں ہے آپ پہ کہ آپ اس کو الہام نہیں سمجھتے، لیکن آپ ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ میرے ضمن میں، کیونکہ آپ بھی مسلمان ہیں، شرک ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، حضرت مسیح موعود کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور آپ اللہ کا بیٹا کوئی ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں ہم دوبارہ جو فیلکن بھائی کی بات پہ چلتے ہیں، وہ مسلمان کی تعریف. نہیں ابھی مجھے تو بات کرنے دیں اس پہ. کر دیجیے گا نا، کیونکہ ہاں نہیں وہ تازہ بات اچھی رہتی ہے نا. ہاں کیونکہ اس پہ اچھا جی میرے ٹائم لگا مزید کچھ راہ نہیں ہے، سب نے نہیں بہت کچھ ہے. آپ نے تو کسی چیز کا جواب ہی نہیں دیا. آپ نے کون سا سوال؟ آپ نے تو دیکھیں میں میں آپ سے سوال آپ نے تو اپنا بتایا جو آپ سمجھتے ہیں. آپ نے میں بتا سر آپ 1 منٹ جو لگا دیتا ہوں، نائٹ رائڈر بھائی 6 منٹ آپ کے بھی لگا دیتا ہوں. انہوں نے تو اچھا جی یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو لگا دیں، پہلی بات یہ کہ مرزا صاحب بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا جو قاعدہ تھا نا وہ استعارہ کے رنگ میں ہی مانتے ہیں. ایسا ہی عیسیٰ بھی ہے. یہی جلد ہے حقیقت الوحی 66 نمبر صفحہ، ٹھیک ہے، حقیقت الوحی نمبر 66. ایسا ہی عیسیٰ بھی ہے تو ان پر کوئی اعتراض نہ ہوتا، کیونکہ جیسا کہ استعارہ کے رنگ میں ان نبیوں کو پہلے نبیوں کی کتابوں میں بیٹا کہہ کر پکارا گیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض پیشین گوئیوں میں خدا کر کے پکارا گیا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ استعارہ کے رنگ میں مرزا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی استعارہ کے رنگ میں بیٹا کہا گیا. اب بات یہ ہے کہ سر قرآن جواب نہیں دیتا اس بات کا عیسائیوں کو. مرزا صاحب وہ جواب دیتا ہے. نہیں خیر میں کیا کہہ رہا ہوں، اس بات کا عیسائیوں کے عقیدے کا جواب دیتا ہے. ہاں میں بتا رہا ہوں نا. یہ مانتے تو بیٹا بناتے، میری بات تو مانتے تو بیٹا بناتے ہی نا. تو مرزا صاحب کے کہنے پہ مان لیا انہوں نے. دیکھیں نا کیوں، دیکھیں میری بات ہونے دیں پلیز. دیکھیں اب عیسائیوں کا جواب قرآن نے نہیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا. وہ عقیدے کا جواب کیا ہاں اسی عقیدے کا جواب. تو مرزا صاحب کیا کر رہے ہیں؟ مرزا صاحب عیسائی مانتے ہیں کہ جواب بھائی آپ نے اپنے بارے میں بات کی. اچھا کیا کہتے ہیں ان کا جواب؟ 1 منٹ، کیا کہتے ہیں عیسائی؟ کیا کہتے ہیں عیسائی؟ دیکھیں کیا ایک چیز ہے کہ ان الفاظ سے عیسائیت کو غلطی لگی اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور خدا کا بیٹا جانتے ہیں. خدا جانتے ہیں نا نائٹ رائڈر بھائی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں. خدا یہ عبارت سٹار بڑا کرے ادھر. اعظم مسیح موعود نے کہا کہ خدا بنا بیٹھے، خدا جانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو. وہ
अच्छा उनका बेटे का भी है कि मैंने नहीं है? आपके 6 मिनट बेटा बेटे का भी है है। खुदा किस लिए खुदा नाइट राइडर भाई आपने जो खुदा भी सवाल जानते हैं कि करने नहीं? हैं ना वो अपने बारे में जवाब देंगे, इस तरह नहीं कोई नहीं बात मैंने समझ नहीं आ सवाल रही। नहीं किया था, ठहर जाए सवाल ठहर किया ना जाए। आपने। जवाब भाई आप बात ये अपने है बारे में जवाब दीजिएगा ना सवालों का। जी भाई कभी कभी आते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। नाइट राइडर भाई मैंने मुझे सवाल तो बताएं, इनसे नहीं किया था। हजरत ईसा को खुदा जानते हैं कि नहीं ईसाई? अच्छा ये वो उनका बेटा मानते हैं कि नहीं मानते? मेरा सवाल है खुदा जानते हैं? मेरा सवाल है कि फिर इसका मतलब है मिर्जा साहब भी खुदा बन रहे हैं, मैं क्योंकि आपको वो ये बताता लिख हूँ रहे ना, हैं, इसका वो मतलब ये है लिख कि रहे आप हैं। खुद मैं अवॉइड बताता कर हूँ, नहीं रहे हैं। ठहरे मैं बता देता हाँ हूँ जी। जी। मानते हैं, वो कहते हैं मानते हैं, इस पर तो मिर्जा साहब को भी आपको खुदा मानना पड़ेगा। क्यों? मिर्जा साहब कह रहे हैं इसलिए मसलिहत इलाही ने चाहा कि इससे बढ़कर, वो खुदा मानते हैं तो वो मसलिहत इलाही चाहते खुदा से बढ़कर मिर्जा साहब को कहें कुछ। आप तो इसमें मजीद फंस जाएंगे भाई, जिस तरफ आप जा रहे हैं। मेरे मिर्जा प्यारे साहब के जाइए, आप देखें अब कहे ना वो खुदा मानते हैं, चलो वो खुदा मानते हैं जी, ठीक है मानते हैं, लेकिन हाँ जी, मिर्जा साहब को कह रहे हैं कैसे कि मानते हैं? एक बेटा सेकंड, होने क्या की वजह गलती से, लगी उनको? बेटा क्या होने गलती की लगी वजह से, उनको? बेटा होने की वजह से कि अल्लाह के बेटे। नहीं क्या ठीक गलती है। लगी? क्या अच्छा गलती क्या लगी कि वो क्या गलती लगी? अल्लाह ताला के कलाम के अंदर को जो अल्फाज हैं जिनको उन्होंने मिसअंडरस्टैंड करके हकीकी मायनों में ले लिया, उसकी वजह हाँ से वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा चलें, बना यहाँ भी बैठे। आ जाए, इधर भी आ हाँ जाते हैं, तो हाँ जी। इसको भी कोई ले लेगा ना गलत। कैसे अंतमिन्नी नीचे भी नहीं, मंजिलती कैसे वलदी, इसको भी इधर ही लेगा ना कोई गलत। नहीं कैसे ले सकता है? नीचे लिखा हुआ है, हाँ जी। नीचे हाँ लिखा हुआ नीचे है क्या लिखा है? खुदा इल्हाम। बेटों से ये पाक है, और नीचे लिखा देखें इससे बढ़कर, इससे जिसको बढ़कर। इल्हाम होता है अल्लाह उसी को सबसे बेस्ट समझ देता है। अब अल्लाह बेटों से ठीक पाक है, है कैसे ठीक गलती है। हो सकती है? हाँ तो उसको सबसे बेस्ट समझ ये दी कि वो खुदा मानते थे, तो इस उम्मत में इससे बढ़कर एक हो जिसको ये सबसे नहीं हो बढ़ के नहीं, माना जाए। या फिर नहीं शख्सियत नहीं हो। लफ्ज अच्छा ना, अल्फाज लिखे हैं, इसलिए मसले ना 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 लफ्ज एक लिखा मिनट हुआ है, ठहरे देख लें हाँ ना 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 पढ़े जरा, एक ठहरे 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 पढ़े ठहरे भाई मेरे, पढ़े। हाँ मैं लफ्ज पढ़, लिखा एक हुआ मिनट है, एक हस्ती मिनट नहीं एक लिखा मिनट हुआ। ठहरे ना एक हाँ मिनट। जी, इस पूरा पढ़ने दीजिएगा। पूरा इसलिए पढ़े। मेरे 6 मिनट रहते हैं, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे 6 मिनट वो रहते हैं। इसलिए मसलियत इलाही ने ये चाहा कि उससे बढ़कर अल्फाज इस आजिज के अल्फाज लिए, इस क्या हाँ चीज तो आगे इस आजिज के लिए आगे पढ़ के क्या इस्तेमाल हाँ हो? बढ़कर अल्फाज अल्फाज, इस आजिज हाँ के लिए जी, इस्तेमाल कोई करे। रुतबा नहीं दे रहे, वो ये नहीं कह रहे आगे पढ़ आगे के आगे रुतबा आगे दिया। आगे भाई आगे हाँ चले जी, ना, ता ईसाइयों की आंखें खुलें आंखें और खुले। वो समझें कि वो अल्फाज हाँ, जिसकी वजह जिनसे से वो मसीह हाँ वो अल्फाज जिससे मसीह को वो खुदा बनाते हैं, इस उम्मत में भी एक है हाँ, जिसके इस साथ उम्मत उससे में बढ़ भी के एक है अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। जो ईसा अलैहिस्सलाम से बढ़कर। हाँ तो वो क्या तो है? अल्फाज, वो क्या है? अच्छा वो क्या अल्फाज है? ये है कि उन्होंने दर्जा क्या है या हस्ती क्या है तो या भाई मुकाम क्या है? भाई ये सर बात अल्फाज सुने, मैं ईसाइयत को क्या गलती लगी है? एक छोटी सी अल्लाह अर्ज ये कर दूं। मैं अल्फाज आपसे इस्तेमाल कर रहा है, मैं अल्लाह ये इजाजत ले इस्तेमाल लेता हूं आपसे, क्यों क्योंकि इस्तेमाल कर रहा है? अल्लाह मेरी ताला आवाज अगर आ रही हो, आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, कोई मसला मैं नहीं। सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ फिर आप बात नहीं, फिर आप बाद में आइएगा ना, अब आप बीच में बात ना करें प्लीज। नाइट है भाई आपके, आप 6 मिनट लगा तो दो। वो मुसलमान की तारीफ कहाँ रह गई? मतलब मैं हाँ उनकी वो बात करते हैं, वो करते हैं ना, वो करते हैं, नाइट वो है आइएगा, मैं आपके 6 मिनट लगा दूं। आइएगा करते हैं। अगर अच्छा दरमियान जी में आप कोई अब ना बोले तो 6 मिनट देखें लगा दूं अब आपके। हाँ बस ये 1 मिनट ठहरिए, ये फिर खुद सोचिए। अल्लाह खुदा ताला बेटों से पाक है और ये कलमा बतौर इस्तिआरा के है। क्यों यहाँ भी मिर्जा साहब ने मान लिया, ये कह रहे हैं ना इस्तिआरा नहीं, यहाँ माना है कलमा। हाँ इस्तिआरा किसको लफ्ज को कहते हैं भाई? जब हाँ इस्तिआरा के है ना, ये इस्तिआरतन अल्लाह कह रहा है ना। रुतबा क्या इस्तारे के तौर पे? अब आगे चलें चूंकि इस जमाने भाई ये कलिमा लिखा ना, ये कलिमा बतौर इस्तिआरा के आगे चलें। हाँ ये जो अल्लाह ने ये बात की है वो बतौर इस्तिआरा की है कि मिर्जा साहब आप मुझे बेटा इस्तारे के तौर पे बनाया है। आगे क्या है? आगे क्या कह रहे हैं? आगे क्या पढ़े? क्या? अच्छा चूंकि इस जमाना में ऐसे अल्फाज से नादान ईसाइयों ने हजरत ईसा का जिक्र है ना किसी और का। हाँ ठीक है, हजरत ईसा को खुदा ठहरा रखा है। किनकी वजह से? अल्फाज की वजह से। हाँ क्या ठहरा? अल्फाज की वजह से खुदा ठहरा रखा है। तो यहाँ भी तो अल्फाज की वजह से ही आगे आ रहा है ना, लेकिन इधर तो वो क्लियर कर दिया ना। इसलिए हाँ नहीं आगे चले। इसलिए मसलियत इलाही ने ये चाहा कि इससे बढ़कर अल्फाज इस आजिज के लिए इस्तेमाल करें, अल्फाज ता ईसाइयों की आंखें खुलें और वो समझें। क्या आंखें खुलें? हाँ वो ये समझें कि एक उनके पास जो है ना उससे बढ़कर इस उम्मत में है जिसके लिए ये अल्फाज है। नहीं ना बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ। नहीं छोड़ दे, मैं पढ़ रहा हूँ। क्या खुले उनकी? जिन अल्फाज की वजह से, जिन अल्फाज की वजह से उन्होंने खुदा बना लिया,
خدا جی بنا لیا وہی وہ ادھر وہی تو اس سے بڑھ کے الفاظ الفاظ ہے وہی لیکن خدا نہیں بنا. نہ وہ ہاں تو جی بھائی نائٹ رائڈر استغفر بھائی اللہ. دیکھیں اچھا جی اب آنےسٹلی ایک منٹ ٹھہر جائیں. اب ایمانداری سے ٹھہر کام جائیں لے نا. نہیں چلو ایمانداری سے نہ لے رہے کریں ہیں نائٹ آپ. رائڈر بھائی نہ اب کریں. ٹھہرے میرے 6 دیکھیں آپ منٹ کو لگا آپ دیں. پہلی اب دفعہ نہیں سمجھ اب لگی ہے اس بات کی. نہیں پہلی آج دفعہ پہلی مجھے دفعہ 6 بہت منٹ مجھے نہیں، آپ بہت 12 دفعہ منٹ سمجھ لگی لگا ہے. لیں. نہیں میں اب صرف نائٹ سر رائڈر 6 بھائی منٹ کا لگا صرف ٹائم دیں. ان 12 کو منٹ دیتے ہیں لگا نا. اب لیں، میرے لیکن میں وہ بعد بھائی میں آپ آپ کی دونوں بات کو میں بات ٹائم ہو دیا جائے گی تھا، نا ان کو آپ بھی آئیں تو گے میں دیتے آپ ہیں کو نا. دوں ایک گا. بار پہلی دفعہ سمجھ لگی ہے انہوں نے غور سے پڑھا نا تو اچھا انہوں نے مجھے تو چلے اتفاق بھائی کی بھئی یہ مجھے کام تو تو بھائی چلے اب بہت ایسے دفعہ کرتے سمجھ ہیں. لگی ہے. اگر اب 6 منٹ میرے لگا دیں. 6 منٹ لگا دیں. تو اسی طرح اچھا آپ جی درمیان میں نہ بولے، میں آپ کے لگا دیتا ہوں، آپ ہاں ایسے جی 6 کریں منٹ لگا بدو دیں. بدو بات نہ اچھا کریں. جی میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں مرزا صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی. مرزا صاحب کو یہ سارے ایکسپلینیشن کی ضرورت کیوں پڑی عیسائیوں کو یہ بتانے کے لیے کہ بھی لگے عیسائیوں تاکہ غلطی نہ ہاں لگے. کہ عیسائیوں اچھا اب ایسا بات مت کرنے کرو. دیں نا، بات کرنے دیں. اب دیکھیں اب کرنے دیں. عیسائیوں مسیحیوں ایسا مت کرو، یہ غلط ہے، ایسا نہ کرو. کیوں کہ تم جو ایسا کر رہے ہو نا، میں تو اس سے زیادہ حقدار ہوں کہ مجھے اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ یہ سے تو زیادہ یہ حقدار میں نہیں یہ زیادہ الفاظ حقدار ہوں. سنیں یہ دنیا حقدار سن اب رہی ہے، یہ دنیا دیکھیں سن رہی ہے. ہاں بات دنیا کرنے سن دیں رہی نا، ان کو ہے. اس بات لیے کرنے دیں. مسئلہ جوان صاحب الہی نے یہ چاہا کہ اس سے بڑھ کر الفاظ اس عاجز کے تو حقدار ہو گئے نا، زیادہ حقدار ہو گئے ان الفاظ کے، الفاظ ان پڑھ کے الفاظ کی. استعمال ہوئے لیکن خدا نہیں بنا. ہاں جواد کس صاحب کے آپ لیے کیوں نہیں کس کے بات لیے ان کو پوری کرنے دیں؟ نہیں یہ نہیں ٹھیک سمجھ ہے. آ رہی ہے. اچھا یہ بڑی آگے چلیں جی. بہرحال الفاظ استعمال ہو گئے نا، اللہ نے استعمال کیے کس کے لیے؟ مرزا صاحب کے لیے. مرزا صاحب کو کہا تو میرا بیٹا ہے استعارہ کے رنگ میں. اب بات یہ ہے کو بھی سمجھ اب لگ گئی بات ہے. یہ ہے اب آپ بھائی ایسے ہی اس وہ میں آپ لگے وہ ہیں. جیسے جو مرضی کر لیں آپ جو مرضی. اچھا جی اچھا میرا بات ان کو ٹائم پوری بول رہے کرنے ہیں. دیں یار، یہ نہیں سمجھ اچھا آ جی رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر سورہ انہیں مائدہ پڑھنے دیں، نکال بسم لیجئے. اللہ پڑھ کے سورہ انہیں مائدہ. مسیح موعود کی کتاب پڑھنے دیں. سر جی بسم اللہ پڑھ کے قرآن پڑھ رہا ہوں جی، آپ بیچ میں نہ بولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مائدہ 72. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. یہ کفر ہے، بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا مسیح ابن اللہ ہے. مسیح هو المسیح ابن اللہ، کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے. وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم علی اللہ علیہ الجنہ. اچھا اس کے بعد آگے کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. اچھا ایک منٹ. خدا کسی نے پیدا نہیں کیا. ٹھہر. یہ تو سب کا عقیدہ ہے نائٹ رائڈر بھائی، اس میں ایک کیا منٹ ایک دلیل منٹ ہے؟ ایک بولیں منٹ. دیکھیں، درمیان میں نہ بولیں، درمیان میں نہ بولیں. کوئی اگر بولیں گے ٹائم پھر شروع سے شروع ہوگا، اگر وہ بولیں اب گے دیکھیں ایسے لوگ آ گئے ہیں. میں اجازت چاہوں گا. ویس ہاں خان بس صاحب جو ہے نا، یار ایک ویس منٹ خان صاحب ٹھہر جائیں. آپ ابھی کسی کو اٹھاتے نا آپ کیوں نہیں عدنان بھائی کس طرح کوئی نہ بولے بیچ میں. اچھا جی بات یہ ہے، میرا یہ سوال تو میں صرف جنرل کر رہا ہوں کہ کیا قرآن کافی نہیں تھا عیسائیوں کو یہ بتانے کے لیے کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں؟ اور وہی بھی تھی قرآن بھی تھا. ٹھیک ہے. بتایا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور وہی جو قرآن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں عیسائیوں کو بتایا تھا. انہوں نے تو نہیں کہا کہ میرے سے کہ بیچ میں نہ بولیں، میں آپ سے سوال نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا تھا کہ یہ جو عیسائی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یہ غلط ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اور قرآن پڑھ کے سنایا نہیں تھا؟ تو مرزا صاحب کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ یہ الہام اللہ کرے اس کے بھائی خلاف اس کا مطلب اس ہے کے خلاف کہ عیسائیوں اس کو کے کوئی خلاف بات نہیں نہیں. کرنے اب دینی. آپ جواد کی صاحب نے بات نہیں مطلب ہے کرنی. کہ اب حق بتا رہا ہوں نا، اس لیے انہوں نے انٹرپٹ کرنا ہے. حق بتا رہا ہوں تو انٹرپٹ کریں گے. ٹھیک ہے. سن رہے ہیں اچھا لوگ کہ اب کیا ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے قرآن پر اعتماد نہیں تھا مرزا صاحب کو کہ قرآن کس نے زور زبردست طریقے سے بتا رہا ہے کہ اللہ کا بیٹا کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن مرزا صاحب ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ جاؤ تم جو کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی مصلحت چاہتی ہے کہ اس سے بڑھ کر یہ الفاظ کہ جو تم عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہو کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کی مصلحت نے یہ چاہا کہ اس امت محمدیہ، کیونکہ اپنے آپ کو وہی سمجھتے تھے، اس امت محمدیہ میں ایک ایسا ہو جس کے لیے یہ الفاظ بڑھ چڑھ کر اس سے بھی بیان کیے جائیں. تو یہ تو بھائی اللہ تعالیٰ ان کے لیے الفاظ استعمال کر رہا ہے، اور ان الفاظ کا کیا مطلب ہے؟ تم میرے بیٹے کی طرح ہو.
یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے خلاف مرزا صاحب کو الہام کیسے کر دیا؟ ہمارا تو یہ سوال ہے، ہمارا یہ سوال نہیں ہے مرزا صاحب نے اس سے سمجھا کیا، مرزا صاحب نے اس سے دلیلیں کیا دی. ہم یہ کہتے ہیں اب آپ ہمارا مسئلہ سمجھیں. نہیں ہمارا آپ تو کا یہ غلط مسئلہ ہی کہہ نہیں رہے ہے. ہیں، یہ ہمارا سوال آپ مسئلہ کا یہ نہیں ہے بات ان کو کہ پوری اللہ کرنے دیں. تعالیٰ میں بات اللہ پوری تعالیٰ کیسے کرنے دوں؟ مسئلہ یہ ہے، بات سوال ہی دیکھو یہ بات نہیں ان تھا کا مسئلہ یہ ہے، یار کیا سوال مسئلہ یہ ہے، یار اب بھائی ہمارا یہ مسئلہ سوال اور نہیں سوال تھا. یہ ہے، بھائی ان کو بات کر لینے دیں، ہمارا مسئلہ ایسے نہ اور کریں. سوال، ہمارا سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ یہ اللہ کا الہام نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ یہ اللہ کے کلام چلے جو شکر ہے رسول اللہ مان صلی اللہ علیہ وسلم گئے پر ہیں، اترا شکر ہے ہے. مان گئے ہیں نائٹر بھائی، شکر ہاں ہے یہ مان اللہ گئے ہیں. ہاں شکر ہے، میں مطلب شکر ہے چلے کہ یہ اللہ آج کا کے الہام بعد نہیں. اور مرزا آج کے بعد صاحب نے نائٹر بھائی اس کا مطلب آپ کہہ رہے یار ہیں بات سنیں، نہیں کرنے دیں آپ ان کو، بات شکر ہے، اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے جھوٹا نہیں نہیں جھوٹا نہیں نہیں الزام لگایا دیکھیں اللہ یہ پر. آپ کا نہیں اعتراض بات کرنے نہیں یہ کا ہے، کرنے میں دیں تو یہ کہہ یار. رہا ہوں، میں تو یہی جواد کہہ رہا صاحب ہوں، دیکھیں آپ میں یہ تو نا یہی کہہ رہا ہوں، آپ غلط کر رہے ہیں. جواد میں صاحب آپ تو درمیان یہی میں کہہ کاٹ رہا ہوں. آپ نے کہا نا چلے شکر ہے، میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کا الہام نہیں ہے، یہ مرزا صاحب نے اللہ پر بالکل افترا یہ کیا. اعتراض کیوں؟ دیکھیں نائٹر بھائی ہاں اب میں ہمارا مجھے موقع اعتراض دیں، یہ ہے. مجھے موقع ٹھیک دیں. ہے، دیکھیں آپ نے یہ تو آپ کا مجھے حق بنتا ہے، یہ آپ نہیں، کا آپ حق نے ان بنتا کو ہے پورا ٹائم یہ نہیں دیا، کہنا. بول 6 منٹ ان کو یہ چلیں آپ جی کا ان کو دے دیں، کوئی کوئی بات بات نہیں نہیں، یار، کوئی کوئی بات بات نہیں، نہیں ساحل بھائی. دیکھیں کوئی بات نائٹر نہیں، کوئی بھائی بات نہیں یہ ساحل آپ بھائی. کا جو اعتراض ہے نا، یہ آپ کا حق بنتا ہے اعتراض کرنا. آپ جو بھی اعتراض کریں کہ یہ الہام ہے، اس نہیں کو میں ہم الہام نہیں نہیں، مانتا. لیکن دلیل ہاں ہونی چاہیے، لیکن آج دلیل یہ کی چیز بنیاد طے پر. ہوئی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، یا ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہا ہے، یہ چیز تو آج ختم ہوگی. آج کے بعد نہیں یہ ختم ہوئی، چیز نہ کریں. آپ نہیں یہ ختم کہیں ہوئی، کہ نہیں یہ ختم الہام. ہوئی، نہیں. اچھا یہ آپ یہ مان ابھی سکتے ہیں کہ آپ یہ الہام مان جھوٹا کے ہے؟ ابھی آپ نے مان نہیں کے نہیں نہیں کہہ نہیں دیا، نہیں میرا تو نہ یہ نہ اعتراض ہی نہیں ہے. نہ نہ یہ لکھا ہے مان کے مرزا تو آپ صاحب نے، ریورس کر رہے ہیں. یہ مرزا صاحب نے نہیں مرزا نہیں، صاحب یہ ہم تو آپ نے آپ سے پڑھ سب کے سے ڈائٹر پہ یہ تو اس پڑھ کے امت سمجھ میں بھی لگی ہے ایک نا ایسا، آپ کو. ہم بات یہ ہے کہ ہم سے امت ہمارا میں بھی آپ ایک سے ایسا ہے، پہلا ایسے الفاظ سنیں. رتبہ اچھا نہیں. سنیں اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ تو مان لو کہ یہ مرزا صاحب کا الہام نہیں اور مرزا صاحب نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے. نہیں نہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ مان لو. دیکھیں ہم جو بھائی ہم منکرین تو ہیں یہ وہ کب مانتے ہیں مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام. بھائی، ہم تو قرآن سے دلیل دے رہے ہیں، وہ ہم تو آپ دلیل کی اعتراض بنیاد پہ کرتے ہیں، بات کر لیکن رہے یہ ہیں. اعتراض تو ختم کریں نا کہ حضرت مرزا صاحب کا نہیں دعویٰ ہے نہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. نہیں، یہ تو یہ جھوٹ مرزا ہے نا. صاحب نے یہ تو دعویٰ ہی یہ کیا تو مرزا صاحب ایک نے، منٹ نائٹر بھائی یہ یہ مرزا بتائے صاحب کا دعویٰ ہی ہے جو کیونکہ جو اللہ نے نہیں جو کہا. مسلمان دیکھیں یہ کہتا ہے، سن لیں. جب اللہ نے کہا ہی نہیں تو دعویٰ مرزا صاحب کا ہی ہوا. نہیں نہیں سن لیں. جب جو اللہ نے کہا ہی نہیں. اچھا سن لیں. یہ تو آپ کو آج سمجھ لگ گئی ہے کہ مرزا صاحب نے کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی بیٹے نہیں ہے. اور جو مسلمان یہ اعتراض کرتا ہے کہ احمدیوں کا عقیدہ ہے یا مرزا صاحب کا تو یہ نیچے عقیدہ کیا لے ہے کر جائیں کہ گے؟ وہ اس اللہ کے امت میں بیٹے بھی ہیں، ایک ہے، اس امت میں بھی ایک ہے، آگے اس کو پورا کہاں پڑھا جائیں کرے گا نا. یہ؟ لفظ جس کو الفاظ ہاں جس کی نسبت اس سے الفاظ کا نتیجہ ہوتا ہے استعمال بھائی. کیے ہیں یہاں. اچھا ایک منٹ، اچھا ٹھہریں. اب سمجھ گئے آپ؟ میرے 2 منٹ، مجھے 2 منٹ دے دیں. لے دو بات لیکن یہ ہے، سمجھ یہ گئے آج کہتے ہیں آپ، ان کا، سمجھ گئے ہاں آج میں آپ. بتاتا ہوں. ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ نے ان کو وہ عہدہ نہیں دیا بلکہ ان کے لیے الفاظ کہہ دیے. تو الفاظ کے نتیجے ہوتے ہیں، اللہ نے کیوں کہا؟ اللہ کسی کو کہے تو یہ میرا تو بتا رہے محبت ہیں، میں، یہی تو تو پھر دلیل ہے. بیٹے ہوئے نہیں محبت نہیں، میں، بیٹا اللہ کا استعارے میں. بیٹا نہ روحانی طور پہ کوئی ہو سکتا ہے، نہ تو کسی بھی پھر اس سینس کا میں، نہ جسمانی طور پہ. اللہ کا کوئی کا بیٹا کیا نہیں ہے. کریں؟ تو پھر اللہ کدھر کہہ لکھا رہا میں ہے تو پھر روحانی اس کا بیٹا؟ کیا پھر کریں؟ ادھر ہی آپ جا رہے نہیں ہیں، بات ادھر ہی لے کے جا رہے ہیں. آپ نے خود ہی مانا استعارہ، ٹھیک ہے. اب پھر اس کا کیا کریں گے؟ یہ لفظ بیٹا بھی استعارے نہیں کے مان رکھتے رہے ہیں. دیکھیں یہ. نائٹ ایڈر تو پہ یہ میں نا بحث کو پھیلانا نہیں چاہتا. دیکھیں نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ، اللہ کا سر، ہاتھ. وہ میں کہہ دیں مرزا صاحب کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ کہہ دیں. نہیں آپ اب دیکھیں نا، میں بات کو پھیلانا نہیں چاہ رہا کیونکہ میں اسی پہ رہنا چاہ رہا ہوں. وہ میں بھائی اسی پہ آپ کے پاس دلیل ہی نہیں رکھنا ہے. چاہ رہا آپ ہوں. میں اسی دیں پہ دلیل نہیں، کے. میں اس کو پھیلانا نہیں آپ چاہ قرآن رہا. سے آپ مجھے نہیں خوشی ہے کہ آج آپ ایٹ پھیلائیں. لیسٹ یہ ماننے ہیں کہ یار آپ یہ کہنا بھی شرک ہے. بات سنیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اپنی خوشی کے لیے جو مرضی مان لیں، لیکن حقیقت لوگوں کو پتہ چل رہی ہے. وہ آپ تو اپنے پتہ آپ کو چل جیسے گئی، مرضی وہ تو سیٹسفائی بالکل کر لیں، الحمدللہ ٹھیک ہے. الحمدللہ، وہ تو آپ سب سے خود مانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ کہے ہیں مرزا صاحب کو، دیکھیں. یہ تو آپ مانے ہیں نا، آپ یہ تو پھر آپ مانے ہیں نا، وہی یہ بحث تو کر مان رہے ہیں آپ. پورا نہیں پڑھ یہ تو کے مان رہے آپ ہیں کو نا، سمجھ لگی یہ ہے تو اور مان. پھر آپ ریورس کر رہے ہیں. اچھا بھائی یہ تو مان رہے ہیں نا آپ کہ مرزا سمجھ کے صاحب بھی کو نائٹ الفاظ ایڈر کہیں. بھائی دیکھیں، سمجھ نہیں کے اب بھی ریورس بتائیں، کر رہے ہیں اب آپ. بتائیں، السلام علیکم رائٹر بھائی، اگر یہ تو موقع آپ ملے مان رہے نا ہیں. آپ بات مکمل کر یہ لیں، تو مجھے 2 منٹ دیں نا، ہاں میں ایک بھی منٹ کافی دیر سے دیتا انتظار ہوں. کر رہا ہوں. اب ٹھیک ہے، جواد صاحب آپ تو اب اس سے پیچھے نہیں ہٹ
ہٹ سکتے کہ اللہ نے یہ الفاظ میں کہے کب ہیں پیچھے ہٹ رہا ہوں؟ آپ الفاظ پیچھے ہٹ کہیں رہے ہیں. تو میں یہ تو اپنی ہر مان لفظ رہے پہ ہیں نا ہٹ رہا ہوں. آپ. ہاں ہمیں آپ کیا مان رہے ہیں ضرورت نا ہے اللہ پیچھے نے یہ ہٹنے الفاظ کی؟ جب آپ حضرت مان مسیح رہے ہیں موعود نے یہ خود الفاظ. بتایا ہوا ہے تو ہم اچھا نے کیوں ہٹنا ہے؟
آپ مان رہے ہیں کہ مرزا صاحب کو یہ الفاظ اللہ نے کہے ہیں انت منی بمنزلۃ ولد، بالکل بالکل، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے خلاف جس نہیں نے ہے، اللہ نے حضرت مسیح یہ موعود کو یہ قرآن کے الفاظ خلاف نہیں کہے ہے، اور اللہ نہیں تعالیٰ یہ نے ہی اس کے معنی قرآن سے سمجھائے، دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں اس کے قرآن معنی سے دلیل ہے سمجھائے کہ خدا بھائی، تعالیٰ بیٹوں سے پاک ہے، اور بھائی یہ دلیل کلمہ قرآن سے دیں، یہ کلمہ قرآن سے بطور دلیل دیں استارے کے ہے، کلمہ درجہ بھی بھائی، یہ نہیں، دلیل کوئی رتبہ یہ بھی نہیں قرآن اس سے کا۔ دیں، قرآن سے دلیل دیں، یار قرآن سے دلیل دیں اب یہ کہ اللہ دیکھیں، ایسے الہام کرے گا، قرآن سے دلیل دیں۔ سن لیں، میں لاسٹ دفعہ بات کر کے پھر اجازت چاہوں گا، احمد اپل بھائی بھی آ گئے ہیں اور فیلکن بھائی کی ٹھیک ہے، بات جو ہے وہ اپنی کرنا چاہیں گے مسلمان کی تعریف میں۔ لاسٹ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو الہام تھا اللہ تعالیٰ نے الہام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی حضرت مسیح موعود کو اس الہام کے معنی سمجھائے، جس کو کیا انہوں نے یہ قرآن خود کے اس جگہ مطابق پہ ہے؟ بالکل کیا یہ قرآن کے مطابق ہے؟ بالکل بالکل دلیل دیں، مطابق ہے۔ دلیل دیں، سنیں تو دلیل صحیح، دیں۔ یہ پوری کر لینے نہیں دیں، نہیں پھر دلیل اس پہ لائیں، کریں گے بات۔ نہیں یہیں رکیں، شیٹر دلیل بھائی لائیں مجھے قرآن سے، بات پوری کرنے دینا۔ قرآن سے دلیل انہوں لائیں نے نا، اس لفظ کے دلیل اوپر دیتے جائیں حاشیہ نا لگایا، اس بھائی، الہام کے اوپر آپ حاشیہ دلیل دیتے لگایا جائیں نا۔ اور خود لکھا اس جواز حاشیے کے صاحب نیچے آپ نے کہا کہ یہ خدا قرآن کے تعالیٰ مطابق بیٹوں ہیں، سے دلیل دیں، پاک ہے، دلیل خدا دیں، تعالیٰ بیٹوں سے دلیل پاک ہے، لو کیٹاگوریکلی جی، یہاں سے بھی دلیل نہیں آنی، نہیں۔ ادھر چلیں بھی پھر دلیل نہیں آنی۔ میں اجازت چاہوں بھائی گا۔ آپ دیکھیں، ایک منٹ، اچھا ایک جواز بھائی، سوال، میں 2 منٹ بات کرنی جواز ہے، آپ صاحب ایک بیٹھیں بار، بے شک۔ احمد بھائی میں جواز صاحب میں جواز صاحب 10-15 آپ منٹ نے کے لیے کہا بزی ہونے ہے، لگا ہوں۔ آپ چلے نے بیٹھے کہا یہ سننے قرآن کے مطابق ہے، اس کی بالکل دلیل ہے، کہاں ہے؟ یہ ایک علیحدہ بحث ہے، دلیل یہ ایک علیحدہ دلیل دیں، بحث ہے۔ نہیں ہاں پہلے نہیں نہیں، آپ یہ یہ بحث تسلیم سیم ہے کریں نا نا، کہ انہوں نے کہیں نہیں لکھا کہ میں روحانی بیٹا ہوں۔ یہ کہہ رہے آپ پہلے ہیں یہاں تسلیم نیچے کریں کیا کہ کہا، انہوں نے کہیں نہیں لکھا کہ میں اس ستارے امت کے میں روحانی بیٹا ہوں۔ اس امت میں عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر ہو، بڑھ کر ہو اب نہیں، پھر تقابل، دیکھیں آپ نے کتنا بڑا بڑھ دجل کر ہو، کیا ہے۔ دیکھیں نہیں سن لیں وہ الفاظ، اور سن وہ لیں، میں سمجھیں کہ وہ الفاظ، میں پڑھتا ہوں۔ بھائی مصلحت بات سنیں، الہی نے بات یہ سنیں، چاہا ہاں کہ اس سے ہاں بڑھ کر الفاظ اس عاجز ہاں کے لیے استعمال کرے تا ہاں عیسائیوں جی کی آنکھیں کھلیں۔ آپ درجہ ہاں بنا رہے ہیں، الفاظ کی بات یہ ہو رہی ہے۔ الفاظ پہ نا میں تھوڑی بات بھائی کرنا ہاں چاہوں گا، اگر آپ دے دیں بھائی، موقع مجھے۔ الفاظ ویسے ہی بولے جاتے ہیں، جا آج تو رائٹر میرے بھائی، بھائی بولے جاتے رائٹر ہیں، بھائی تو مجھے بولے موقع دے جاتے دیں ہیں۔ ایک ذرا منٹ اب نا۔ نہیں، الفاظ کا نتیجہ ہوتا ہے بھائی، آج جب میں ہم آپ کو قرآن کی الفاظ طرف سے الفاظ کا جائیں گے تو نتیجہ بولے ہوتا جاتے ہے، ہیں۔ الفاظ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ میں اچھا، کوئی آپ کو ویسے کہہ دے چودھری ہے، ایسے ہی کہہ دیتا بھائی آپ، میرے ارے بھائی چودھری الفاظ جو ہیں ایسے نہیں اچھے ہوتا، سے اچھے کوئی اچھے آپ سے کو، اچھے لفظ الفاظ بولے جاتے بھائی ہیں۔ تو اس کا نتیجہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان لیکن الفاظ کا نتیجہ، ان الفاظ کا امت کو نتیجہ آگے، اللہ تعالیٰ نے ان یہ بھی کہا الفاظ کا کہ نتیجہ مرزا صاحب رسول آگے اللہ کے بتا رہے بندے، ہیں۔ ایک تو نا اللہ کے بندے، رسول اللہ کے بندے، ایسے بھی بیٹے الفاظ تو نہیں کہا استعمال نا، کیے ہیں بیٹے تو نہیں الفاظوں کہا، پہ۔ ابھی بیٹے ہم تو اس نہیں طرف کہا، جانا نہیں بیٹے تو چاہتے، نہیں کہا، نہیں نہیں، بیٹے تو نہیں میں کہا، اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ نہیں عباد اچھا اور اچھا، 2 ابن منٹ ذرا فرقہ سن لیں، جائیں، میں بحث ہو رہی ہے، 2 منٹ صرف سن لیں بھائی۔ بھائی میں تو کہتا وہ ہوں، اللہ کا بیٹا کہاں پہ ہے جس پہ مرزا صاحب جس کی منزلت پہ ہیں، وہ بیٹا کہاں ہے؟ ہاں اللہ تو کہتا ہے وہ تو اچھا بھائی رائٹر بھائی 2 بات منٹ یہ لگا دیں ہے، گے پلیز۔ نہیں ڈاکٹر بھائی، ہاں میں میں 2 اجازت منٹ چاہوں گا، لگاتا ہوں، میں ایک منٹ اجازت ایک چاہوں منٹ گا، جزاک ٹھیک اللہ ہے، خیر، شکریہ، بات ہوئی۔ بہت اچھا شکریہ، جواز بہت بھائی 2 شکریہ۔ منٹ سن لیں، کوئی دیکھیں مسئلہ جی، بات سنیں اوپر بھائی، بات سنیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ الفاظوں سے نہیں کھیلنا، الفاظوں سے کھیلنے سے فائدہ نہیں ہونا، لوگوں کو حق سچ بتانا ہے، لوگ حق سچ سننا چاہتے ہیں۔ جی ابھی میں دیکھیں، کوشش کرتا ہوں کہ جو الفاظ ہیں، جو الفاظ کے لفظ سے ہاں شروع کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں مجھے یہ بتائیں، میں کسی شخص کو اپنے بیٹے سے بڑھ کر کسی شخص کو میں کوئی الفاظ کہہ رہا ہوں، ان کا کوئی نتیجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی میں بتاتا ہوں اس کا نتیجہ میں آپ کو کسی بھی۔ کو کہتا مجھے موقع ہوں، دیں میں رائٹر کسی کو بھائی، کہتا مجھے ہوں کہ موقع دیں۔ بھائی میں نے فلاں شخص کو میں نے اپنا بھائی بنایا ہے، آپ کو میں اپنا بھائی اس سے بڑھ کر کہہ رہا ہوں یہ الفاظ، جی ٹھیک ہے؟ مثال کے طور اسی پر پہ میرا بات کرتا ہوں کیونکہ ایک میں بھولنا جاؤں۔ میں ابھی لگاتا ہوں آپ کو، میری بات ٹھیک سن لیجیے، میں ابھی لگاتا ہوں، سنیے گا، کیونکہ نیچے شور ہو رہا ہے تو وہ مجھے لگتا ہے جو نیچے والے ہیں وہ بار بار اس بات کو سمجھ گئے ہیں جو آپ نے بیان کی ہے، تو میں بھی سنیے گا، چاہتا ہوں ایک کہ منٹ سنیے اسی گا۔ موضوع پہ بات نہ میں مکمل کر دوں، نہیں کیونکہ میں نے میں دونوں طرف آپ سے سنا ہے۔ کسی اور انداز سے بات کرنا چاہ رہا ہوں نا، دیکھیں جو سوال سب چھوڑ کے گئے ہیں نا، آپ بھی اسی میں کرنا چاہ رہے ہیں نا، ایک منٹ میں آپ کو سن لیجیے۔ وہ کہتے ہیں الفاظ بولے ہیں، ٹھیک ہے، جواز صاحب کا مدعا یہ ہے کہ الفاظ بولے ہیں، لیکن الفاظ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر میں کسی کو، مثال کے طور پر میں اپنی بیٹی کو کہتا ہوں کہ بھئی آپ اب میں کسی کو کہتا ہوں کہ جی آپ میری بیٹی ہو، ٹھیک ہے، تو کوئی اور آ کے مجھے کہے کہ آپ نے اس کو میں اپنی بیٹی کہہ دیا،
क्यों मुझे नहीं कहा? मैं कहता हूँ नहीं बेटा, आप तो उससे बढ़कर मेरी बेटी हो। तो भाई ये अल्फाज का नतीजा होता है, आप तो उससे बढ़कर मेरी बेटी हो, मुझे उससे बढ़कर प्यारी हो, ठीक है? तो इन अल्फाज का नतीजा होता है। मिर्जा साहब ने साफ तौर पर ये बात की है कि खुदा ताला बेटों से पाक है और ये कलमा बतौर इस्तिआरा के है। चूंकि अब मिर्जा साहब क्या कहते हैं, चूंकि ये मिर्जा साहब सारी दलील किस चीज की दे रहे हैं कि मेरा इल्हाम अंत मिन्नी भी मंजिलती वलदी, ठीक है, वो इस पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह की तरफ से आया। अब इसकी वो तफसील बयान कर रहे हैं, चूंकि इस जमाना में ऐसे ऐसे अल्फाज से नादान ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा ठहरा रखा है, ठीक है, इसलिए मसलहत इलाही ने ये चाहा कि उससे बढ़कर अल्फाज। अच्छा, अब जो अल्फाज ऐसे ऐसे अल्फाज, अब अल्फाज की बात कर रहे हैं ना, ये नोट करें, ऐसे ऐसे अल्फाज, अब वो भी अल्फाज ही थे जो ईसा अलैहिस्सलाम के लिए वो बोलते थे। ऐसे ऐसे अल्फाज से नादान ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा ठहरा रखा। ये नतीजा है उन अल्फाज का। ऐसे अल्फाज ईसा अलैहिस्सलाम के लिए बोलते थे जिससे ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा ठहराते थे। अल्फाज का नतीजा क्या निकला कि खुदा का बेटा ठहरा दिया उन अल्फाज ने। इसलिए मसलहत इलाही ने यह चाहा कि उससे बढ़कर अल्फाज, जो ईसाई इस्तेमाल करते थे, मसीही इस्तेमाल करते थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, उससे बढ़कर इस आजिज के लिए अल्लाह इस्तेमाल करे ताकि ईसाइयों की आंखें खुलें। भाई आपसे गलती हो रही है, यहाँ आप ना गलत समझ रहे हैं, मैं बताना चाह रहा हूँ। अब चलें, आप समझाएं। अब बात यह है कि जो अल्फाज का जिक्र हुआ ना, इसी पे हमने बात करनी है कि जिस पे आपको जवाद भाई मुतवज्जा दिला रहे थे कि अब जब अमाम मेहदी, जब खुदा से खबर पाने वाला जब बात करता है तो वो इनकी कहानियों की बात नहीं करता, जो झूठे अकीदे हैं, जो इनकी किताबों में तहरीफ हो चुकी, नहीं, वो खुदा से कलाम करने वाला, खुदा की खातमुल कुतुब से बात करता है, हुज्जत से बात करता है। अब अल्फाज उनसे बेहतर कैसे खुद को बयान किया मैं बताता हूँ। अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाता है व रसूलन इला बनी इसराइल, कि वो बनी इसराइल की तरह रसूल थे, सिर्फ रोक दिया वहीं, काम खत्म, ये फैसला सुना दिया अल्लाह ने। अब जो अमाम मेहंदी है उसके बारे में नबी की उसस ने फरमाया कि वह नबीउल्लाह होगा और नबी की उसस मुबारक पूरी दुनिया के लिए हैं। तो अमाम मेहदी उसी उम्मत में जो आएगा वो पूरी दुनिया के लिए नहीं तलीम होगी, इस्लाम का गलबा नहीं होना। तो इसलिए हुज्जत कुरान है। तो उन्होंने जो फैसला दिया है ये इसी बात में गलत फहमी लग रही है। सब जितने भी ईसाई हैं उनके अकीदों का ठेका नहीं लिया हुआ। जो खुदा की तरफ से होता है वह हुज्जत से बात करता है। कुरान ने फैसला सुनवा दिया। कुरान में जो अल्फाज हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए वह हैं, सिर्फ वो एक बंदा था अल्लाह का, वो एक रसूल था। वो सिर्फ क्या था, रसूल इला बनी इसराइल, वो था तरफ बनी इसराइल की तरफ रसूल, ना कि पूरी दुनिया की तरफ। मिर्जा साहब नबी की उस के गुलाम हैं, पूरी दुनिया के लिए हैं। तो बढ़ गए ना कुरान से, देखे कुरान से मैंने साबित कर दिया। अब दूसरी बात ये आपने जो बयान की है, इसी में आगे बढ़ाता हूँ। बाद में हदीस से भी कर सकता हूँ क्योंकि वो बेटे की बात हो रही थी रूहानी तौर पे, ठीक है। रूहानी तौर पे अगर उन्होंने जरीउल्लाह भाई ने कहा है तो उन्होंने मुकम्मल बयान भी किया होगा, मैं कर देता हूँ अगर उन्होंने नहीं किया। जंग के दौरान एक वालदा, हदीस बयान कर रहा हूँ, कि अपने बेटे को पागलों की तरह बेहाल, अपने कपड़ों का ख्याल नहीं था बेचारी को, पागलों की तरह उसे ढूंढा, दूध पिलाया और नबी की उस संवार देख रहे थे। आपने फरमाया कि इस औरत की हालत देखो जिसको अपनी होश नहीं है, तो अल्लाह इससे 70 या 30 गुना ज्यादा प्यार करता है। तो क्या अल्लाह माँ बन गया? फिर कुरान पे आते हैं। कुरान में अल्लाह क्या फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फ़इज़ा क़दैतुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा फ़मिनन नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया व मा लहू फ़िल आखिराति मिन खलाक़। कुरान की आयत है। यहाँ हम सारे महमूद व अयाज एक सफ में खड़े हैं। कुरान का इनकार कोई नहीं कर सकता राजू भाई, ठीक है। अल्लाह क्या फरमाता है, बस जब तुम अरकान अदा कर चुको तो अल्लाह का जिक्र करो। कौन से अरकान? वो पिछली आयत में जिक्र हुआ है, हज के अरकान। बस जब तुम अपने हज के अरकान अदा कर चुको तो अल्लाह का जिक्र करो, जिस तरह तुम अपने आबाउकुम, अपने बाप दादा का जिक्र करते हो। बाप, वालद, वालदी आ गया ना बीच में। अल्लाह खुद ये फरमा रहा है, हुक्म दे रहा है, ख्वाहिश कर रहा है कि मुझे इस तरह याद करो जिस तरह अपने बाप दादा का जिक्र करते हो, यानी अबाकुम, बल्कि उससे भी बहुत ज्यादा जिक्र करो। कौन फरमा रहा है?
اللہ فرما رہا ہے، قرآن میں فرما رہا ہے، یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں عیسائیوں کی جھوٹی۔ اب جو لفظ میں نے بیان کیا تھا نا، مرزا صاحب نے جو کوٹ کیا ہے، وہ کیا ہے جو قرآن ہے، جو حجت ہے، جس میں اللہ کو، جس میں رسول کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پابند کر دیا ہے ایک دائرے کے اندر کہ تو صرف بنی اسرائیل کی طرف رسول ہے، پوری دنیا کی طرف نہیں۔ مرزا صاحب پوری دنیا کے لیے ہیں۔ یہ لفظ کی بات تھی۔ اگر آپ کو، میرا خیال اتنی آسان بات ہے، بڑی آسانی سے سمجھ جانی چاہیے۔ قرآن کا فیصلہ آ گیا اور قرآن کی حجت بھی آ گئی۔ جو لفظ بیان ہوا ہے وہ لفظ کے معنی اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ ان کے جھوٹے جو 70 عقیدے بنائے ہوئے مختلف کتابوں میں، وہ نہیں ہیں۔ قرآن جو نبی بات کرتا ہے نا، امتی نبی خدا کا، وہ قرآن سے اور خدا کے کلام سے بات کرتا ہے۔ قرآن کا فیصلہ سنایا ہے کہ میں اس سے بڑھ کر ہوں۔ تو جزاک اللہ، اگر نہیں اب سمجھ دیکھیں آئی تو جی، اسی بارے میں دوبارہ دیکھیے ایک غلطی کا ازالہ، پہلا صفحہ۔ اگر آپ سمجھتے ہیں نا الفاظ کہہ دیے ان کا مطلب کچھ نہیں ہے، تو مرزا صاحب کو آپ نبی رسول ماننے سے آج انکار کر کے جائیں یہاں سے، کیوں کہ الفاظ ہی تو ہیں، ان کا معنی کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا جی، میں شروع سے پڑھ دیتا ہوں۔ ہماری جماعت میں بعض صاحب جو ہمارے دعوے اور دلائل سے کم واقفیت رکھتے تھے، جن کو نہ بغور کتابیں دیکھنے کا اتفاق ہوا اور نہ وہ ایک معقول مدت تک صحبت میں رہ کر اپنے معلومات کی تکمیل کر سکے، وہ بعض حالات میں مخالفین کے کسی اعتراض پر ایسا جواب دیتے ہیں کہ جو سراسر واقعہ کے خلاف ہوتا ہے۔ اس لیے باوجود اہل حق ہونے کے ان کو ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔ چنانچہ چند روز ہوئے ہیں کہ ایک صاحب پر ایک مخالف کی طرف سے یہ اعتراض پیش ہوا کہ جس سے تم نے بیعت کی ہے وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کا جواب محض انکار کے الفاظ سے دیا گیا، حالانکہ ایسا جواب صحیح نہیں۔ حق یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ پاک وحی جو میرے اوپر نازل ہوتی ہے، اس میں ایسے لفظ آ گیا، ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں، نہ ایک دفعہ بلکہ صدہا دفعہ۔ پھر کیوں کر یہ جواب صحیح ہو سکتا ہے کہ ایسے الفاظ موجود نہیں، بلکہ اس وقت تو پہلے زمانے کی نسبت سے بہت صریح اور توضیح کے ساتھ یہ الفاظ موجود ہیں۔ بھائی آپ تو کہہ رہے ہیں الفاظ سے فرق ہی نہیں پڑتا، تو پھر الفاظ ہی رہنے دیں ان کو، مرزا صاحب کو نبی رسول نہ مانے، دیکھیے اب الفاظ ہی رہنے دیں۔ بالکل رائٹ بھائی، آپ نے موضوع مختلف اب ہو گئے، اس سے اس کا متعلق نہیں موضوع نہیں، الفاظ آپ کا زور الفاظ تو پر آپ تھا نا، کہیں بھی یوز کر سکتے تو ہیں نا۔ یہ تو موضوع الفاظ مختلف ہے، جس پہ ہم بات کر رہے ہیں اسی موضوع پہ رہے نا، اسی پہ جب بیان کریں۔ نہیں دیکھیں، موضوع یہی ہے، موضوع ہے الفاظ۔ اگر آپ کے نزدیک الفاظ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو آپ یہاں بھی نتیجہ مت نکالیں، آپ کہتے میں ہیں نے تو بس اللہ نے نکال دیا الفاظ بول قرآن دیے۔ سے، میں نے تو قرآن نہیں، سے قرآن نکال سے دیا وہ میں نتیجہ۔ بتاتا ہوں، میں وہ بتاتا ہوں آپ کو، میں وہ بتاتا ہوں۔ اچھا جی، پہلی بات تو آپ کا یہ مسئلہ حل کر دیا میں نے کہ آپ مرزا صاحب کو الفاظ کے بنیاد پر نبی رسول نہیں مان سکتے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو یہاں الفاظ کا بھائی نتیجہ اگر ماننا ہے اس طرح تو میں آپ کو کتابیں وہاں بھی بدل بدل الفاظ کے، کا نتیجہ تحریریں ماننا ہے۔ بدل بدل اچھا کے بیان کروں نہیں تو میں تحریریں بدل جھوٹا نہیں، ثابت ہو جاؤں تحریریں گا، آپ بدل بھی اسی طرح جھوٹے بھائی ثابت ہو رہے ہیں۔ نہیں وہ تو آپ اب سن لیں، میں تو آپ کی اسی نہیں بول رہا موضوع نا پہ بیچ اسی میں۔ تحریر سے نکالے نا، انصاف کریں نا۔ بھائی میں دیکھیں، میں قیاس کر رہا ہوں نہ کر رہا کریں ہوں کہ قیاس، آپ نے کو کہا کیا نہیں، ضرورت ہے کیوں؟ قیاس کرنے کی جب حقیقی اس لیے تحریر کہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ الفاظ کی بات کر رہے ہیں، میں بتاتا ہوں مرزا صاحب تو الفاظ کی بڑی اہمیت تھی، آپ کے پاس جواب نہیں ہے، آپ الفاظ موضوع اور پہ جو رہے، میں نے ایک قرآن منٹ ہے، اور میری حجت پہ بات تو بات کی ہے نا۔ سن، دیکھیں میری بات ہونے دیں۔ جب کر جواز لیں صاحب بات، اور لیکن آپ کا کم از کم ایسی سنیں، تو ہو جو عقل کے موضوع مطابق ہو، ہے سمجھ آئے بات نا، عقل اس کے طرح بات مطابق ہی ہے بھائی۔ دیکھیں وہاں بھی الفاظ ہیں اللہ کے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو الفاظ یہ کہے، یہاں بھی الفاظ ہیں، وہاں الفاظ کا نتیجہ آپ نہیں مان رہے، یہاں مان رہے ہیں۔ یا تو آپ دونوں جگہ الفاظ کا نتیجہ مانیں یا دونوں جگہ نہ مانیں، یہ میرا قیاس ہے۔ میں تو آپ کو دلیل دے رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک الفاظ کی اہمیت نہیں ہے، مرزا صاحب کے نزدیک ہے، وہ تو الفاظ کے نتائج نکال رہے ہیں۔ متکلم خود بیان کرے تو گا کہ ہم انداز لگائیں۔ متکلم بیان کر رہے ہیں نا کہ ان الفاظ کی اہمیت رکھو، یہ الفاظ موجود ہیں، ایسے الفاظ۔ پھر کیوں کر یہ جواب صحیح ہو سکتا ہے کہ ایسے الفاظ آپ نے کہا الفاظ کی تو بات ہی نہیں ہوتی۔ اب یہاں تو الفاظ کا آپ نتیجہ مان کر مرزا صاحب کو نبی رسول مانتے ہیں، وہاں الفاظ کا نہیں، نتیجہ آپ مان نے کر پھر آپ ان سمجھا ہی کو نہیں، میں وہ نے نہیں آپ کو مانتے۔ یہ نہیں کہا کہ الفاظ کی بات نہیں ہوتی، آپ نے سنا ہی نہیں چلیں ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیں جواز صاحب چلے گئے، میرے پاس یہ حوالہ موجود تھا، وہ پہلے چلے گئے، میں نہیں دے سکا، چلو میں نے یہ دے دیے، لوگ جان لیں کہ الفاظ کے مرزا صاحب کے نزدیک معنی بھی ہیں، ان کے نتائج بھی ہیں۔ اچھا اب آگے آ جائیں، آپ نے یہ آیت پیش کی، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، اور جب تم اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو ذکر کرو اللہ کا ذکرکم، کاف کس پر ہے؟
کا آبائکم نہیں ہے، کا آبائکم نہیں ہے، اور یا اپنا باپ سمجھ کے نہیں کرو، یہ نہیں ہے الفاظ۔ تشبیہ کس کی ہے؟ ذکر کی۔ آپ بنا رہے ہیں باپ بیٹے کا درجہ، باپ بیٹے کی تو تشبیہ نہیں ہے یہاں۔ معافی چاہتا ہوں، یا میری لاسٹ ٹائم شاہ نہ صاحب سے بات ہوئی تھی، وہ مان گئے تھے ظفر اللہ شاہ صاحب نہیں سے مانے تھے، تفصیل نہیں مانے تھے، نہیں مانے تھے، بالکل نہیں، آپ بالکل نہیں مانے اس تھے۔ میں بات نے کو خود مانتے ہیں کہ آپ ابا کی حکم میں باپ دادا ہے؟ آپ کے ہر قرآن میں لکھا ہے، ہر قرآن میں۔ سر میں نے شاہ صاحب کو بارہا رائٹ سنا بھائی، ہے، اس پہ بحث نہ کبھی کریں، بھی نہیں مانتا۔ آپ پھنس اچھا جائیں چھوڑ گے۔ دینا مجھے، ہر قرآن میں نہیں باپ پھنستا، دادا ابا حکم میں لکھا ہے، نبی میں کی کہتا نے یہی ہوں فرمایا۔ میں کبھی نہیں پھنس سکتا، کیوں؟ میرا عقیدہ قرآن اس پہ کا ہے، مطلب ہی آپ بتا دیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو آپ نے آیت ہاں میں پڑھی ہے، بتا رہا ہوں، اس کا میں پورا بتا رہا ہوں، مطلب پڑھ دیں۔ سنیں، وہ ہاں جی، سارا مطلب پڑھ بتانے دینا مجھے ذرا بتانے دینا۔ میں نے تو آپ کے بارے میں بالکل نہیں بولا۔ جب تم حج کے ارکان ادا کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جیسا کہ تم یاد کرتے ہو، جیسا کہ یاد کرتے ہو۔ تشبیہ کس کے ساتھ ہے؟ یاد کے ساتھ، ذکر کے ساتھ۔ آباءکم، اپنے باپ داداؤں کو، او اشد ذکرہ، یا اس سے زیادہ ذکر کرو، اس سے زیادہ ذکر۔ اب باپ دادا سے بڑھ کے کیا کریں گے ذکر؟ اگر یہاں باپ دادا آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو باپ دادا سے بڑھ کر بلکہ کیا اس سے ہوں گے؟ زیادہ، یعنی اللہ تعالیٰ یہ ہاں چاہ تو رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے حکم ہے زیادہ کیا، کہ بلکہ اس سے بھی زیادہ کیا، کرو، اس سے زیادہ کیا کرو، ذکر کرو کیا میرا، کرو؟ ہاں جی مجھے شکریہ، یاد کرو، مجھے یاد کرو، جی میرا ذکر کرو۔ شکریہ۔ اس کا مطلب ہے بات ذکر کی ہو رہی ہے، نہ کہ اللہ کہہ رہے اپنے باپ دادا سمجھ کے مجھے کرو، ایسی تو کوئی وہاں بات پہ نہیں ہے۔ مرزا صاحب کیوں؟ نے وجہ کیا منزلت ہے؟ کی وجہ ہے، کیا ہے؟ انتا سن منی لیجیے بھی نا۔ منزلتی، انتا تو منی یہاں بھی منزلت منزلتی، نہیں ہے، یہاں منزلت ہے ذکر کی، یہاں بھی یہاں وہاں بھی ذکر حقیقی کی، نہیں ہے، یہاں بھی حقیقی نہیں ہے۔ نہیں کتنی آسان یہاں بات ہے حقیقی، راجو بھائی، یہاں کتنی آسان حقیقی ہے، یہاں حقیقی نعوذ منزلت باللہ، ہے، یعنی یہاں اللہ کہہ رہا ہے حقیقی مجھے ہے۔ حقیقی باپ کی طرح یاد کرو۔ ذکر کی، ذکر حقیقی کرنا نہیں، ہے، اباؤکم، ذکر کی بات کرو، اباؤکم کا لفظ نکال دیا آپ نے، اباؤکم کا، اس آپ پہ کے تشبیہ سارے نہیں اس ہے، پہ مانتے۔ وہ اس امت حرف تشبیہ مسلمہ کا ذکر پر ہے، اجماع ہے، راجو حرف بھائی، امت تشبیہ مسلمہ کا کہہ رہے اجماع نا ہے۔ مجھے۔ اباؤکم کا ایک منٹ مطلب، بھائی، اباؤکم کا مطلب اپنے ابا ہوتے ہیں، یعنی باپ دادا۔ اس پہ امت اچھا مسلمہ کا ایک اجماع ہے، منٹ، آپ غلط اچھا بحث کر چلیں، رہے ہیں، اچھا جی ایک منٹ، مان جائیں اب پلیز۔ آپ کے اچھا ایک منٹ آپ کی بات لے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے اپنا باپ دادا سمجھ کر میرا بھی ذکر کرو، اس طرح جس طرح باپ بالکل دادا نہیں، کا ذکر کرتے ہیں۔ تو کیسے سمجھائیں ذرا، کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ یہاں؟ اللہ تعالیٰ بالکل سادہ سی بات آپ بیان کر رہے ہیں، جس کو آپ اتنا کمپلیکیٹ کر رہے ہیں۔ آپ اب وہ صرف سادہ بتا دیں۔ میں بتا رہا ہوں آپ میں کو، بتا دوں، اللہ جی تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ کیا اپنے باپ دادا کو جیسے یاد کرتے ہو اس طرح مجھے بھی یاد کرو، اور بلکہ اس سے مطلب بڑھ کے یاد کرو۔ مطلب ہے کہ ایک باپ دادا کو آپ جیسے باپ دادا کی عزت کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، ان کو یاد رکھتے ہیں۔ دیکھیں، خدا کا ذکر اور باپ دادا کا ذکر کا تو کوئی مماثلت نہیں ہے نا، لیکن خدا تعالیٰ نے تشبیہ تو دی ہے نا۔ خدا تعالیٰ کس کے فرما ساتھ رہا دی ہے ہے؟ کہ مجھے یاد کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو۔ لکھا ہے، تو اس لکھا سے ہے نتیجہ وہاں، کیا؟ ہاں اس سے لکھا ہوا ہے، ہاں مطلب ہے کہ ہاں نا فَذْكُرُوا بھائی، آپ اللَّهَ ڈر کا کیوں رہے ہیں؟ ذکرکم، نتیجہ لکھا تو ہے فَذْكُرُوا اللَّهَ کا ذکرکم، تو اباؤکم وَأَشَدَّ ذِکْرًا۔ احمد بھائی اس کا نتیجہ بتا دینا، میں تو یہ سننا چاہ رہا ہوں، اس سے آپ نتیجہ کیا نکال رہے ہیں میں کہ اللہ بتاتا تعالیٰ ہوں، مجھ سے ہمارا سننا باپ چاہتے دادا تھے ہے؟ پھر سنیں۔ اب میں بتاتا ہاں ہوں آپ کو، مرزا صاحب کے الفاظ بتاتا ہوں کہ نہیں اب کیسے بات یہی شروع کرتی ہے۔ بتائیں، اسی میں بتائیں میں بتاتا کہ ہوں، میرا اپنا دیکھیں۔ اب پہلے تو اللہ تعالیٰ صرف باپ تھا، اب اللہ تعالیٰ ہمارا باپ دادا بن گیا، نعوذ باللہ، اللہ لکھ رہا ہے ہمارا اباؤکم، باپ دادا۔ اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے خود کہ مجھے اس طرح یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ ہاں ایک رستہ بتا رہا ہے یاد اپنا کرنے کا۔ نہیں، اس طرح یاد کرنے سے کیا مقصد ہے؟ بات پوری اللہ سے کرنا پوچھیں، کیا بھائی؟ اللہ سے پوچھیں، نہیں اللہ کو آپ پوچھ لے کہ تو آپ کو نہیں پتا تو آپ نے کیسے اس سے استدلال نکال لیا؟ مجھے پتا ہے، تبھی اگر تو آپ میں کو نہیں بتا رہا پتا ہوں آپ کو۔ تو بتائیں نا، اس میں باپ بتاتا دادا ہوں، سے مجھے مطلب کیا موقع ہے؟ دیں، موقع ہاں دیں۔ جی بھائی، کیا دیکھیے، اللہ سمجھیں تعالیٰ ہم اللہ کو، موقع اللہ تو کا دیں، ذکر مجھے کریں ایک یا منٹ دے اللہ دیں، میرا میں بتانے دیکھیں، لگا۔ آپ اتنی جلدی کرتے ہیں، میرا سوال ہی نہیں لیتے آپ۔ دیکھیں اچھا میں پورا سوال سوال پہ کر کر رہا لیں، ہوں، پھر میں بتاتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس آیت سے کا ذکرکم آباءکم سے اللہ کے ساتھ کون سا رشتہ نکال رہے ہیں، وہ بتا دیں کہ کیا رشتہ ہمارا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہارے ساتھ میرا ہے، یہ بتا اللہ دیں۔ سے رشتہ ہم نہیں نکال رہے، اللہ اس میں ایک حکم دے رہا ہے، خود بتا رہا ہے کہ مجھے کس طرح یاد کرو۔ اللہ نے خود فرما دیا ہاں کہ فَذْكُرُوا اللَّهَ کا ذکرکم آباؤکم ہاں او اشد ذکرا، کہ اللہ ہی تو بتا رہا ہے کہ مجھے اس طرح یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو۔ اب میں تو اپنی اس سے کوئی بات نہیں کیا کر رہا۔ نتیجہ نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ اب باپ دادا کو کیسے یاد کیا جاتا ہے؟ جب انسان اپنے ہاں اباؤں کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، کیا خود کو کہاں ٹھہرا رہا ہے؟
خود تو بتائیں. یہاں آپ سے رشتہ پوچھو اللہ رشتے خود کی کو طرف کہاں تو ٹھہراتا کوئی ہے؟ اشارہ نہیں ہے کہ تمہارا میرا یہ رشتہ بنا کر یاد کرو، یہ ہے اس میں کہ میں نہیں ہے بتاتا ہوں. اب میں بتاتا کہ ہوں تم کہ مجھے اللہ اپنے باپ میں دادا تفصیل سمجھو. بیان کرتا ہوں اس بارے میں. آپ کا سوال کبھی کا مکمل نہیں ہو رہا ہے، کافی دیر سے کوشش کر رہے ہیں. ہاں کریں، تفصیل بیان میں کریں. جواب مکمل کر دیتا ہوں. مجھے آپ کا سوال پہ سمجھ آ گیا. اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اظہار کیا ہے کہ مجھے اس طرح یاد کرو حج کے ارکان کے بعد. ٹھیک ہے، جب جی حج کے ارکان ادا کر چکو تو مجھے اس طرح یاد کرو جس طرح اپنے آباؤں کو یاد کرتے ہو، یعنی باپ داداؤں کو. اس کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں. ایسے یاد کرو، بلکہ پھر اس سے بھی زیادہ یاد کرو. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے جس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا، انکار بھی نہیں ہے. اب تو اس دیکھیں، کے نتیجہ کیا نکلا؟ میں نتیجہ بتائیں نا مجھے. میں بات مکمل کر لوں. ہاں جی، ہاں جی. اب ہر سال لاکھوں لوگ حج کرتے ہیں، لاکھوں لوگ. امت مسلمہ میں آپ نے بھی شاید کیا ہو، حج کرتے ہیں اور قرآن کی آیتیں بھی پڑھتے ہوں گے. نہیں، ابھی تک اللہ تو کا نہیں کیا، حکم، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا، کر ہاں لوں گا ٹھیک ہے، انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کرے. تو آپ کریں گے انشاءاللہ حج. تو جب آپ انشاءاللہ جی ضرور. اللہ کو جب یاد کرتے ہیں تو یہ آیتوں کو آپ کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے اللہ اس بتائیں، طرح میں یاد جب حج کروں میں اللہ کو باپ سمجھ کے اس کا ذکر کروں، دادا سمجھ کے کروں، اپنے آپ کو بیٹا سمجھ کے کروں، پوتا سمجھ کے کروں؟ مجھے آپ نتیجہ بتا دیں. قرآن کی اس آیت کو نکال کے کریں، میں سمجھتا ہوں. پھر اگر آپ کو نہیں تو اس کا مطلب ہے اگر آپ غلط ہیں تو قرآن کی آیت نکال دیں، آپ ٹھیک ہو سکتے، آپ وہی تو ٹھیک میں کہہ ہیں، رہا ہوں لیکن کہ قرآن آپ کی آیت غلط ہیں تو غلط. قرآن کی آیت نکال دینا. رائٹ بھائی، تو اللہ کا مجھے حکم کا انکار کر رہے ہیں. مجھے سمجھائیں نا کہ یہاں نتیجہ کیا نکال رہے ہیں آپ. وہی تو موقع دینا. میں یہ مجھے آیت موقع آپ نے دیں گا، بیچ پیش میں بول پڑتے ہیں، میری بات ادھوری ہے. چلے میں اب نہیں بولوں گا. دو باتیں، آپ کیا نتیجہ نکال رہے ہیں اس سے، ایک بات، اور دوسری بات کہ یہ آپ دلیل دیکھیں. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ اللہ کا بیٹا ہونے کی دلیل دے رہے ہیں، تو اچھا، لہٰذا مجھے نیچے میں نتیجہ کوئی بھی لکھ وہی رہا ہے کہ نکلنے میری چاہیے. آواز اگر نہیں آ رہی، میری آ آواز رہی نہیں ہے آ آپ رہی کی آج. آواز، آ رہی ہے. اچھا، نیچے ان کا کوئی آپ مسئلہ ہوگا، ان کا کوئی مسئلہ ہوگا. دیکھیں پہلے آپ نا، میں آپ صرف کا آج اپنے کا نہیں لکھا مولوی ہے صاحب، آپ کی دوپل شبیر صاحب، بات کر انہوں رہے نے ہیں. لکھا ہے آپ کو بات نہیں آ رہی. چھوڑ دیں، ایسے مت کریں بھائی، نیچے میسج پلیز ایسے نہ کریں، رسپیکٹ کریں. جب مہمان بات ہیں، ٹھیک ہے. کرنے نہیں دیں گے تو پھر کیسے دیکھیں بات کروں گا؟ دیکھیں میں آپ کو پورا ٹائم دیتا ہوں، جتنا کہیں گے، 4 منٹ، 5 منٹ، 3 منٹ آپ کہیں گے. میرے صرف 2 باتیں سن لیں، صرف 30 سیکنڈ. ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ آپ نے یہ آیت اس لیے دی ہے کہ اللہ کا مجازی یا استعارہ میں اللہ کا بیٹا ہونا کہنا جائز ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے نتیجہ مجھے نکال کے دینا ہے کہ یہ جو آپ آیت پیش کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے، کیسے اللہ کو کیا سمجھ کے کریں. یہ 2 سوالات ہیں. جی بات کیجیے. اب میں نہیں بولوں گا، آپ بات کیجیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اب بات یہ ہے کہ یہ آیت میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ ہم اس کی کوئی تعویل کریں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک طریق بتایا ہے کہ جب حج کے ارکان ادا کر چکو تو مجھے اس طرح یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو. اس پہ میری جتنی دفعہ بھی بات ہوئی ہے نا، تو کسی کو انکار نہیں ہے قرآن کی اس آیت سے. آپ پہلی دفعہ انکار کر رہے ہیں اباؤکم سے، یعنی اباؤکم نکال دیں. اللہ تعالیٰ نے ایک طریق بتایا ہے کہ پیار اظہار کرنے کی مثال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں قرآن کو مثال کے طور پر بیان کرتا ہوں، مختلف مثالیں کے طریقے سے سمجھاتا ہوں. تو اسی طرح اللہ نے ایک مثال دی ہے. تو اسی طرح مرزا صاحب نے بھی مثالی طور پہ ایک مثال بیان کی ہے کہ دنیا میں جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ مثال بیان کرتا ہے جو ہم فزیکلی طور پر دنیا میں اس کو پریکٹیکل کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو جو انسان کی آسانی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو کیسے پیار کرتا ہے، انسان اپنے بیٹے کو کیسے پیار کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور بیٹا اپنے باپ کو کیسے پیار کرتا ہے، ایک محبت کا رشتہ کیا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے، اپنے بندے کے درمیان رشتہ قائم کیا ہے. کہ جس طرح ایک مثال دی ہے کہ ایک باپ کا رشتہ ہے بیٹے کے ساتھ اور بیٹے کا رشتہ باپ دادا کے ساتھ ہے، اس طرح مجھے یاد کرو. ایک باپ جو ہے، آپ کو علم ہے، آپ کے اگر بچے ہیں تو انسان کتنا پیار صلہ رحمی کرتا ہے، ان کے لیے قربانیاں دیتا ہے. پھر بچہ جب سمجھدار ہوتا ہے وہ بھی اپنے باپ سے پیار بھی کرتا ہے کہ میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا. جب ہمیں یہ ریلائز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ کتنے احسان کیے ہیں، تو ایک بن گیا نا باپ دادا کا رشتہ، کہ جو آٹومیٹکلی اگر آپ کو سمجھ ہے تو اسی لیے اللہ نے ذکر بھی خود وہ کیا جس کی مثال دی جا سکتی ہے. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں مثال دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ نے مثال دی ہے. واضح طور پہ یہاں الفاظ ہیں کہ مجھے اس طرح یاد کرو. تو جب ایک چیز مثال کے طور پہ موجود ہے اس دنیا میں کہ ہم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہیں اچھے رنگ میں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک رنگ بتایا ہے کہ مجھے یاد کرو. اور اسی طرح ہی مرزا صاحب نے یہ فرمایا کہ جو انت منی بمنزلت ولدی، کہ وہ منزلت ہے نہ کہ حقیقی بیٹا. اب جو قرآن میں لکھا ہے وہ آیتیں آپ پڑھ رہے تھے، ان میں جیسے ایک اور بھی آیت ہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا،
کہ ان کو ڈراؤ وَيُنذِرَ الَّذِينَ، کہ ڈراؤ ان لوگوں کو جن لوگوں نے خدا کا بیٹا بنایا ہے. یعنی خدا فرماتا ہے کہ میرا بیٹا کہاں سے ہوگا، میری تو بیوی نہیں. اس بیٹے کا انکار ہے جو بیوی سے پیدا ہوتا ہے. اور اس بیٹے کا حدیث میں بھی ذکر مل گیا کہ ایک ماں نے 70 اس ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، یعنی 70 ماؤں جتنا پیار، تو یا 30 ماؤں جتنا پیار. وہ حدیث میرے سامنے نہیں ہے. تو اسی طرح قرآن کی آیت بھی واضح بتا رہی ہے کہ انسان یاد کرے اپنے باپ دادا کی طرح، اپنے یعنی ایک مثال کے طور پر. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو بڑی آسانی سے ایک چھوٹے سے بچے کو سمجھ آ جاتی ہے. آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی مجھے نہیں علم. یہ اسی طرح بیان کیا ہے. اور جو میں نے پہلے بات کی ہے نا مرزا صاحب کی، انہوں نے اس پہ روشنی ڈالی ہے کہ حجت کیا ہے. قرآن جو لفظ پہ بات ہوئی تھی نا، آپ دوسری طرف چلے گئے تھے، میں نے اس کے اوپر واضح طور پہ بیان کر دیا ہے. وہاں لفظ یا الفاظ کی جو لفظ کی بات ہوئی ہے کہ ان کی کتابوں یا ان کے عقیدوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. مرزا صاحب خدا سے خبر پاتے تھے، انہوں نے قرآن کو حجت بنایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک دائرے کے اندر بند کر دیا اللہ تعالیٰ نے. کہا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، کہ وہ صرف اور صرف بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے. ماضی کا کرینہ موجود ہے، ٹھیک ہے، قیامت تک کے لیے، ساری دنیا کے لیے نہیں ہے کہ ان کی پابندی کریں کہ جو انہوں نے تعلیم دی ہے. ہمارے اوپر فرض ہے کہ قرآن پہ چلیں. اور قرآن کو حجت بنایا مرزا صاحب نے کہ ان کو روک دیا گیا اور مجھے قیامت تک کے لیے جاری کر دیا گیا. اس میں مجھے نتیجہ تو دینا. اب جب حج پر جاؤں، آپ نے دعا بھی کی ہے، چلو اب جب میں حج پر جاؤں تو میں اللہ کو باپ سمجھ کے اس کی عبادت کروں، ذکر کروں، یا دادا سمجھ کے؟ یہ تو بتا دیں کیا سمجھ کے کروں میں. یہ آپ قرآن کی آیت کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور نہیں، میں آپ کے استدلال کا مذاق نہیں، مذاق پہ نہیں اڑا رہا، اللہ کو اللہ سمجھ کے کریں. میں آپ کو یہی تو ایڈوائز ہاں جی، آپ اللہ کو اللہ سمجھ کے کریں. تو اس کا مطلب ہے یہاں باپ دادا کی جس طرح بات سے ہی آپ نہیں ہے. جس طرح سے آپ اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہیں اس سے کہیں بڑھ کے کریں، کیونکہ آپ خدا تعالیٰ کے سامنے حاضر ہیں. بس یہی میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے، اب سنیے گا، اس آیت کا جو ہے مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کیوں اتاری ہے؟ اس لیے کہ جو کفار تھے نا، ان کا سالانہ میلہ ہوتا تھا اور وہ حج کے موقع پر ہوتا تھا، اور وہ جب آتے تھے دور دراز علاقوں سے، وہ اپنے آباء و اجداد کی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. میرا باپ یہ، میرا دادا یہ، میرا خاندان یہ، میرا وہ، اس پر فخر کرتے تھے. اللہ نے فرمایا نہیں، اب فخر تمہارا جو ہے نا وہ میری ذات ہے. تم باپ دادا کی جو اس طرح کی باتیں کرتے ہو نا کہ جو وہ ہیں بھی نہیں، میں اس سے زیادہ حقدار ہوں کہ تم اس سے شدت سے ایسے اس عظمت کے، بڑائی کے، تکبر کے اور فخر کے الفاظ تم اپنے باپ دادا کے لیے بولتے ہو نا، میں زیادہ حقدار ہوں کہ تم میرے لیے اس سے بڑھ کر الفاظ بولو، مجھے اس سے بڑھ کر یاد کرو. یہاں تو اللہ کہہ ہی نہیں رہا کہ میں تمہارا باپ دادا یا تمہارا رشتہ میرا بیٹا پوتا کا بن جائے گا. یہ کاف اب دیکھیں، آپ نے بات بیان نہیں تو بات سنے نا، تو پھر یہ آیت کیوں پیش کی جا رہی ہے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو آپ بات فرما رہے ہیں یہاں نہیں، پہ تو کوئی پھر یہ شخص آیت ایسا کیوں نہیں ہے جو کہ خدا کہہ رہا ہے آپ کو کہ آپ خدا تعالیٰ کو اللہ باپ بھی نہیں دادا کہہ بنا رہا. لیں. نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا؟ یہاں اللہ کہہ رہا ہے یہ بات کہ تم مجھے باپ دادا سمجھو. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے تم، وہ ایک تشبیہ دے رہا ہے اور آپ کو سمجھا رہا ہے، انسان کو کس سمجھا چیز رہا کی ہے. تشبیہ کس چیز کی؟ انسان کو جو کہ اپنے باپ اور دادوں پہ، جیسے آپ نے فرمایا، اگر وہ بات درست ہے تو میں اس کو بھی توجیہ لے لیتا ہوں آپ کی کہ ٹھیک ہے، اگر وہ ایسا ہوتا تھا تو اس کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے فرمایا تو میں اس کو بھی صحیح سمجھ لیتا ہوں، کیونکہ وہ قرآن کے منافی نہیں ہے بات. اور خدا تعالیٰ مطلب ہے وہ اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی، ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ آپ خدا تعالیٰ کو ایسے یاد کریں جیسے اپنے باپ دادا کو کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے کریں. یہ اتنی سادہ سی بات ہے، اس میں کیوں آپ، یہی تو بات، اس میں کوئی یہی شخص، تو میں میری بات سن کر لیں رہا نا، ہوں کہ یہ بڑی آپ سادہ جو سی بات ہے. آپ سر جو دلیل دے رہے ہیں نا، میری سن باپ لیں، بیٹے کا رشتہ کہاں سے بنا رہے ہیں؟ سر میں یہی تو آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ کون بنا رہا ہے اس پہ باپ اور دادا کا رشتہ. اچھا اب ٹھہریے گا، یہیں ٹھہریے گا. اب آپ اس جگہ پہ واپس جائیں گے. نہیں، ایک منٹ یہیں ٹھہریے گا. کون بنا رہا ہے یہاں مکمل ہو سے؟ پھر رائٹ بھائی بتائیں مجھے. ہاں انہوں نے کہا نا کون بنا رہا ہے. ہاں جی، بھائی آپ یہ دلیل ہی اس چیز کی لائے ہیں کہ اللہ کا بیٹا کہنا جائز ہے؟ آپ تو یہ آپ ہی کہہ رہے ہیں. یہ دلیل آپ لوگوں نے کیوں دی ہے؟ کرتے ہیں رائٹ بھائی، غلط بات نہیں، یہ دلیل آپ کیوں لائے ہیں؟ کیا حج کی بات تھی؟
اللہ کیا تعالیٰ کا مناسک حج کی میں نے بات کی؟ اللہ کے اس سوال پیار کیا کو تھا؟ اتارنے نہیں کا سنیں، طریقہ بتایا ہے نہیں جس نہیں، پیار ایک کا اظہار مرزا صاحب نے کیا ہے، اس جیسے پیار تو کا وہ اظہار اللہ نے بھی بھائی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی کسی نبی کے ساتھ اپنے پیار کا اظہار ایسے نہیں کیا کہ تو میرا بیٹا ہے یا میرے بیٹے کی جگہ ہے. اللہ نے تو کبھی نہیں کیا. اور قرآن دیکھیں، بات سنیے یہی مجھے تو اب یہی تو فضیلت ہے امت مسلمہ کو، یہی تو فضیلت نہیں ہے، نہیں 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 نہیں، شرک فضیلت یہی ہے. تو فضیلت امت ہے، یہ مسلم شرک نہیں ہے، شرک کی شرک دعوت، نہیں ہے۔ شرک کی دعوت آپ نہیں، جس طرح شرک ہے. سوچ رہے ہیں اس طرح نہ شرک نہ ہے، نہ اگر جس نہ طرح اگر میں شرک کی سمجھا رہا ہوں اس بات طرح شرک ہوتی نہیں۔ اللہ تو پھر تعالیٰ نے وہ پھر جو مٹھی ریت کی اللہ پھینکی تھی تعالیٰ حضرت صلی اللہ نے علیہ وسلم نے، وہ بھی شرک تھا جہاں پہ کہ خدا تعالیٰ فرما رہا ہے، وہ بھائی شرک تھا۔ ہاں، اب آپ یہ سوال کر لیتے اتنی ہیں، مجھے چھوٹی سی جواب، سمجھ بات آ جائے نا آپ کو تو ساری بات مجھے سمجھ آ جائے گی۔ آپ سوال کر لیتے ہیں، جواب نہیں دینے دیتے دونوں بھائی. نہیں بھائی، اب آپ کا جواب تو آ اب جانا چاہیے. چلے جس نہیں، حد میرا تک ہماری نہیں، سمجھ میرا تھی آ حق گئی نہیں ہے، نا ہمیں. میرا حق نہیں ہے، میرا حق ہے نا. آپ نے جی جی آپ کا سوال کریں حق کرنے ہے، کا کر اگر تو آپ اپنی آپ علمی دیکھیں، فضیلت بتانا اب چاہتے ہیں تو دیکھیں، ضرور آپ جاری رکھیں. نہیں سر، علمی فضیلت کو چھوڑ دیں، میں لوگ مجھے باخدا جانتے آپ ہیں کو کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ، آپ کے اس کے علاوہ لوگ مجھے کوئی آپ کو جانتے نہیں ہیں. ہے. سر جی تو پھر میں اب میں جو چلو آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ پھر ایسا کریں، آپ میرے دل کا حال جانتے ہیں، آپ بھی خدائی کا دعویٰ کر دیں، کیونکہ وہ تو اللہ یار جانتا میری ہے. بات تو سن لیں. نہیں آپ نہیں، وہ تو یہی اللہ سب جانتا ہے. آپ پھر یہی آپ بتا دیں، آپ کا بھی کوئی چلیں خدائی کا دعویٰ فالکن ہے؟ بھائی کوئی بات سر نہیں، جی ان کو میری کمپلیٹ کر صرف لیتے ہیں، اتنی سی میں بات سن جانتا لیں ہوں کہ نہیں، اگر میری آپ جو کیپیسٹی، آپ میرے دل کا حال جانتے ہیں، آپ آپ خدائی کا سمجھ دعویٰ لیں کہ کر لیں میری نا. کیپیسٹی اتنی ہے کہ میں آپ کی بات کو جس حد تک سمجھ سکتا تھا سمجھ سر لیا. اب آپ سر کے بعد آپ مجھے سر اور فالکن نہیں بھائی سمجھا بات ان کی سکتے. سن لیں، انہوں نے ان کی بات ٹھیک کی ہے کہ سر میری کیپیسٹی اتنی ہے۔ انہوں نے سوال کیا، اس کا جواب لے لیں، اتنی جی سی میری چلیں درخواست ہے. ید جی اللہ، فرمائیں۔ اللہ کا ہاتھ، ایک بات ٹھیک ہے. وہ ما رمیتا از رمیتا، ٹھیک ہے، بلاکن اللہ رما. اللہ تعالیٰ نے یہ استعارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایک انسان کے لیے، ایک عظیم انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ استعارہ استعمال کیا. ہمیں یہ بات اجازت مل گئی کہ ہم استعارہ اللہ کے ہاتھ کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کا ہاتھ، وہ اللہ کا ہاتھ تھا. یا ید اللہ فوق ایدیہم، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ، کیونکہ ہاتھ جو ہوتا ہے نا، ہاتھ ہوتا ہے طاقت کی علامت، ہاتھ ہوتا ہے آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ نے نصرت، طاقت اور جو انسان تائید، ہاتھ اس لیے استعارہ میں لیا جاتا ہے. ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ استعارہ استعمال کیا، کوئی بھی کر لے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس پر تو سوال ہی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارا صرف اور صرف ایک آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹے کی نسبت منع کی ہے. اس آیت میں بھی آپ اللہ کی دوسری آیات کے خلاف آپ نکال رہے ہیں، اللہ کے کلام میں تضاد کوئی نہیں ہے. احمدی نہیں مانتا، کوئی احمدی نہیں نہیں، مانتا اس بات کو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے عقیدہ کچھ رکھتے ہیں، بتاتے کچھ ہیں. ہرگز آپ کو نہیں، ماننا پڑے کوئی گا. احمدی ہمارے آپ یعنی جب حج کرنے جائیں، مرزا صاحب اگر سمیت مثال، کوئی تو احمدی یہ آپ نہیں وہاں مانتا اللہ نعوذ کو کیا، باللہ کہ نہیں، جو بیٹا اللہ کو بیوی کیا سے پیدا کہیں گے. ہوتا ہے اللہ کا کوئی ایسا بیٹا ہو سکتا ہے، جو بیٹا تو اللہ نے خود فرما دیا کہ میری کوئی بیوی نہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا کہتا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اتخذ، اللہ نے فرمایا، وہ لم یلد ولم یولد میں آتا ہے، اور اتخذ یتخذو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اپنا بیٹا بنا لینا. مثال کے طور پر ہم مانتے ہیں آپ اپنے محلے میں